باقی مودودی بالکل ان حسن نصراللہ اور روافض سے بھی زیادہ خطرناک ہے اپنے عقائد، اپنی سوچ، اپنی فکر کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر مودودی خمینی کی تعریف کریں تو پہلے معروف جملہ ہے مودودی خمینی بھائی بھائی، یہ تو کسی نے کتاب بھی لکھی ہے، مودودی خمینی بھائی بھائی، یہ تو ٹھیک بات ہے، وہ ہم اس سے کچھ بھی نہیں کہتے، اس پر حکم مودودی ہونے والا عذاب کافی ہے۔ جی بلتستان سے علیان خان سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے قریب ایک مودودی ہے، وہ کہتا ہے کہ یوسف بنوری ہو یا امام ابو حنیفہ، ان سے کئی درجہ افضل امام خمینی اور حسن نصراللہ ہیں، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس شخص کے بارے میں حکم تو خود پہلے لگا ہوا ہے کہ مودودی ہے، مودودی ہونا خود ایک حکم ہے، کیونکہ مودودیت پہ حکم لگ چکا ہے۔ مودودی جو ہے یہ روافض کی بی ٹیم ہے، بلکہ روافض کہ یہ لوگ جو ہیں مذہب روافض اور ابن سبا کے یہ دائی ہیں، اور ان کی دعوت زیادہ مؤثر ہے اہل سنت میں۔ اب جو روافض ہیں ان کے کالے کرتوت تو سب کے سامنے ہیں، لیکن یہ تقیہ باز رافضی ہے، مودودی ہے، اور جتنا مودودی فرقہ اصحاب رسول کا دشمن ہے اتنا خمینی نہیں ہے۔ تو اس نے اپنا اندیہ بیان کیا ہے، حکم اس پہ لگا ہے، وہ مودودی ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ مودودی ہے؟ مودودی ہونا ہی بہت بڑی بدبختی ہے۔ تو وہ یہ گمراہ مودودی ہے، اور جو مودودی کی خلافت و ملوکیت ہے وہ ایران کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام پر جتنی تنقید مودودی نے کی ہے شاید کتنی خمینی نے بھی نہ کی ہو۔ یا اس کو یوں کہہ دو کہ مودودی یہ غدار اپنوں کے لبادے میں آ کر اس نے حملہ کیا، اور وہ تو ویسے ہی دشمن تھا۔ باقی مودودیوں کے نزدیک تو یہ صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے نزدیک خمینی افضل ہے، کیونکہ ان کا دادا ہے۔ اور یہ جو حسن نصراللہ ہے حزب الشیطان کا، یہ حسن نصراللہ یہ 25 لاکھ سنی مسلمانوں کا قاتل ہے۔ شام میں جو کچھ اس نے کیا، عراق میں جو کچھ کیا، اور اب تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے کہ خنزیر اور کتے کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، ورنہ ابن سبا کی پارٹی وہ جہاد کرے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر شیعہ کا اپنا مذہب یہ ہے کہ جب تک وہ جو امام غیب ہے جب تک اس کا ظہور نہیں ہوگا تو جہاد حرام ہے۔ شیعہ کے ہاں تو جمعہ بھی حرام ہے، کیونکہ جمعہ بھی اس نے پڑھانا ہے جو ابھی آئے ہی نہیں، بیچارے صبح و شام دعا کرتے ہیں۔ تو خیر میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا، تو میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ مذہب میں جہاد ہے ہی نہیں تو وہ جہاد کریں گے کیا؟ تو اصل میں اب بیچارے ان کو رگڑا یہ لگا ہے کہ انہوں نے حماس سے دھوکہ کیا۔ حماس کے لوگ اور القسام کے لوگ وہ خالص مواحدین ہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا کہ ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، 14 صدیاں اسلام کی دیکھیں تو ابن سبا کے مذہب کی بنیاد ہی دغا بازی پہ ہے، دھوکے پہ ہے، اور مسلمانوں کو نقصان دینا ہے۔ تو 11 مہینے تک 12 مہینے تک یہ لارے لگاتے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے پھر ان پہ بھی آ گئی۔ اب جو دیگر مسلمان ہیں، یہاں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارے عرب کے حکمران ہیں یا ہمارے ملک کے حکمران ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں اگر اس طرح بے غیرت بن کے رہے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے پر جو کوئی ظلم ہوا ہے اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو یہ مصیبت ان کے گھروں میں بھی آئے گی، ان کے گھروں میں بھی آئے گی، کیونکہ یہ یہود اور صلیب کا ایک سوچا سمجھا سکیم اور منصوبہ ہے، تو اس سے بچے گا کوئی بھی نہیں۔ تو بہرحال اگر ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہو جاتی ہے، اور حزب اللہ آپ دیکھیں ایران کتنا سمجھدار ہے، 2 حملے کر چکا ہے، لیکن الحمدللہ ایک بلی بھی شہید نہیں ہوئی، بلی بھی نہیں مری، کتنا ماہر ہے۔ اور اسرائیل اس کو دھمکیاں دیتا ہے کہ اس کو تو یہ خود جو ہے نا یہ ایک ہی جنس ہے، وہ دادکے ہیں اور یہ پوتی ہیں۔ تو اگر لڑائی ہو جائے تو کبھی کبھی جنگل میں خنزیر بھی آپس میں لڑ پڑتی ہیں، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ باقی مودودی بالکل ان حسن نصراللہ
اور روافض سے بھی زیادہ خطرناک ہے اپنے عقائد، اپنی سوچ، اپنی فکر کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر مودودی خمینی کی تعریف کریں تو پہلے معروف جملہ ہے مودودی خمینی بھائی بھائی، یہ تو کسی نے کتاب بھی لکھی ہے، مودودی خمینی بھائی بھائی، یہ تو ٹھیک بات ہے، وہ ہم اس سے کچھ بھی نہیں کہتے، اس پر حکم مودودی ہونے والا عذاب کافی ہے۔ جی گلگت سے محمد فاروق سوال کرتے ہیں کہ بعض عوام الناس لمبے بالوں پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواز کیا ہے؟ بھائی عوام الناس داڑھی پہ بھی اعتراض کرتی ہے، لمبے بالوں پہ بھی اعتراض کرتی ہے، عوام الناس تو نمازوں پہ بھی اعتراض کرتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، بہرحال آپ کی زلفیں اور ان کی مختلف مقداریں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور بالوں کو سنوارنا بھی ہے۔ بساؤ کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی لمبے بال رکھتا ہے اور بچے بھی ڈرتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو بالوں کو سنوارنے کا حکم بھی ہے، داڑھی کو بھی سنوارنے کا حکم ہے۔ یہ جو ناف تک لمبی داڑیاں رکھ کے پھر موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتی ہیں، انہیں بھی مہربانی کرنی چاہیے، یہ سنت کے لیے استہزاء کا ذریعہ بنتی ہے، مذاق کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بہرحال لمبے بال رکھنا، زلفیں رکھنا، وپرا رکھنا، لما رکھنا، کانوں تک رکھنا، کندھوں تک رکھنا، یہ سب ثابت ہے۔ جی عبدالقیوم کوٹ قاضی سے سوال کر رہے ہیں کہ عرس منانا، گانا گانا، قبروں پر چادریں چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت پرانے پتھر دور کا سوال کیا، عرس منانا، گانا گانا، یہ کچھ سوال ہے؟ گانا گانا، طبلے بجانا، چادریں چڑھانا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھو یہ سب اہل عجم کی خرافات ہے۔ جی حدیث میں یہود و نصارہ پر لعنت کی گئی ہے، سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کے نبی تو حضرت عیسیٰ ہیں جو زندہ ہیں، ان کی قبر نہیں، تو نصارہ کس نبی کی قبر پوچھتے تھے؟ معاذ گڑھی پشاور۔ اچھا ماشاء اللہ، پشاور سے سوال ہے، یہ آنا چاہیے تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ معاذ بھائی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے کئی جواب ہیں۔ جواب کا مطلب ہوتا ہے اشکال کی توضیح کر لی جائے تو جواب خود بخود آ جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ایک نبی کا انکار سب انبیاء کا انکار ہے، اور کسی سچے نبی پر ایمان لانے میں داخل ہے تمام سچے نبیوں پہ ایمان۔ ہمارے نبی کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ پر ایمان لانا میں پہلے انبیاء کی تصدیق، ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی محمد الرسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا نبی، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت ابراہیم کو نہیں مانتا، تو اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان معتبر نہیں ہوگا، اور ہماری شریعت میں وہ کافر ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت پہ ایمان کے شرائط سمجھو یا اس کی ماہیت سمجھو اس میں داخل ہے، پہلے انبیاء پر بھی ایمان لانا، تو عیسائی بھی جب حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے تو پہلے سابقہ انبیاء پر بھی ان کا ایمان اسی ایمان بے عیسیٰ کی ماہیت میں داخل ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کا نبی صرف عیسیٰ تھے، یہ جہالت ہے، یہ اصل بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھے گا وہ کہ جو جس کے سر میں خشکی نہ ہو۔ بات تھوڑی سی باریک ہے لیکن ہم اس کو موٹا کر کے بھی سمجھا دیتے ہیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ جب ایمان لائیں گے تو پہلے انبیاء پر ایمان نہیں لائیں گے، تو پہلے انبیاء پہ جب ایمان لایا تو وہ بھی انبیاء اہم ہے، تو ان پہ جب ایمان لائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی تو دوسری بات سمجھ لیں کہ یہ روایت اس کی تخریج کر لے۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جس طرح قرآن پاک کے درس میں ایک طرز ہے، اسی طرح حدیث کے درس کی بھی ایک طرز ہے، اور وہ بھی بڑی منفرد ہے۔ تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرز یہ ہے کہ جب
ایک حدیث آتی ہے، اس کی ساری اطراف طرق جہاں 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 موجود ہے سب کو جمع کر لو، اور اس کے بعد آپ پر کھل جائے گا کہ روایت بالمعنی کہاں ہوئی اور اصل الفاظ کیا ہیں، تو تبصرہ بعد میں کرنا۔ اب یہ جو حدیث ہے لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، تو یہ حدیث آ چکی ہے 4 طریقوں پہ، 4 طرح یہ حدیث وارد ہوئی۔ ایک اسی طرح لعن اللہ اليہود، یا بعض روایتوں میں لعنت اللہ علی الیہود وغیرہ، یہود نصارہ دونوں کا لفظ ہے کہ دونوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ دوسرا یہی حدیث آ چکی ہے جہاں یہود کا اکیلا ذکر ہے تو وہاں ذکر ہے صرف انبیاء کا۔ تیسرا طریق ہے جہاں نصارہ کا الگ ذکر ہے، وہاں اذا مات فیہم الرجل الصالح اب العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ اور چوتھا طریق ہے مفصل، وہ طریق کیا ہے کہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ تو اب یہ طریق محدثانہ ہے تو صالحیہم کا لفظ آ گیا۔ تو اب یہ حدیث کیا بن، اصل الفاظ یہ ہیں، یہ مفصل ہے، جہاں صرف یہود کا تذکرہ ہے اجمال ہے، جہاں صرف نصارہ کا تذکرہ ہے اجمال ہے، جہاں یہود و نصارہ کے تذکرے کے بعد صرف انبیاء کا تذکرہ ہے اجمال ہے۔ اور مفصل روایت، پوری روایت یہ ہے کہ اللہ کی یہودیوں پہ بھی لعنت ہو، عیسائیوں پہ بھی، کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ تو میرا خیال ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہوگا، اور اگر اب بھی حل نہیں ہوا تو ہمارے پاس ایک اور حل بھی موجود ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ حل ہو جائے گا تو اتنی کافی ہے۔ چلو جی۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن میں 20 آیات منسوخ ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ 5 منسوخ ہیں، اور مولانا حسین علی فرماتے ہیں کہ کوئی آیت منسوخ نہیں۔ اس نقطہ کو تسلیم کرتے ہوئے شیعہ جو روایات تحریف پر پیش کرتا ہے اس کا جواب کیسے دیں؟ اب بات ذرا سمجھو، سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ قرآن میں 20 آیات منسوخ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر میں انہوں نے 5 آیات کے نسخ کا قول کیا اور 15 کی توجیہ کر دی۔ ایسا معنی بیان کیا کہ جو منسوخ نہیں۔ اور امام الموحدین مجدد وقت حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان 5 کا بھی ایسا معنی کر دیا کہ اب قرآن میں جو مطلوب آیات ہیں ان میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کو علی الاطلاق منسوخ کہا جائے۔ بس یہ بات تو بالکل صحیح، لیکن اگر سائل ناسخ کا معنی سمجھ جائے تو یہ اشکال ہوتے ہی نہیں۔ منسوخ التلاوت والحکم، منسوخ التلاوت والحکم، تلاوت بھی منسوخ ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ۔ قریب کہتے ہیں جو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اور حضرت شاہ ولی اللہ یا علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا کہ اب قرآن میں ناسخ نہیں ہے، جو آیات موجود ہیں سب کی توجیہ ہو سکتی ہے، 20 کی یا 5 کی، 5 تک، یا مولانا فرماتے ہیں سب کی۔ تو یہ کون سی قسم ہے؟ ایک قسم ہے، اور وہ قسم کیا ہے کہ منسوخ الحکم ہو اور تلاوت باقی ہو۔ تو اس میں بات سے جو دفعتین موجود ہے ہمارے پاس قرآن، اور دوسری صورت میں نے کیا بتایا کہ تلاوت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ، منسوخ التلاوت والحکم۔ اور تیسری کیا ہے کہ تلاوت منسوخ لیکن حکم باقی، جیسے رجم کی آیت ہے۔ تو یہ نسخ کی قسمیں ہیں، تو ان کی تو بحث ہی نہیں کی۔ اور جو روافظ ہیں وہ ان روایات بھی تعریف کرتی ہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ سمجھنے والا ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت اس بات پہ ناسخ پہ متفق ہیں کہ ناسخ اور چیز ہے، تحریف اور چیز ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھے
کہ ناسخ کی مثال ہے طبیب کے نسخے کی، کہ طبیب حکیم جو ہوتا ہے ماہر، وہ مریض کے صحت کے حالات کے موافق نسخہ بدلتا ہے، لیکن بدلتا کون ہے؟ حکیم۔ یہ نسخ کی مثال ہے۔ اور حکیم کو علم ہوتا ہے کہ یہ دوائی اتنے دن تک چلے گی، پھر اس کے بعد نسخہ بدل جائے گا۔ تو نسخ بھی بیان و انتہاء حکم کا نام ہے، کہ اس حکم کی انتہا کا بیان۔ تو اور جو تحریف ہے، تحریف حکیم کی طرف سے نہیں، اس کی مثال ہے حکیم نے جو نسخہ دیا ہے مریض خود اس میں گڑبڑ کرے اور وہ بدلے۔ تو تحریف وہ مخاطبین کی طرف سے ہوتی ہے اور ناسخ متکلم کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ناسخ اور تعریف جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اور پھر یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں جو معیار ہے، ان کے ہاں ایک تو متواتر روایات ہے، ان کے مذہب کے مطابق ان کا دعویٰ ہے کہ متواتر روایات ہیں، کس پر؟ ناسخ پہ نہیں، لفظ تحریف کا موجود ہے، اور حرف و بدل و زید و نقصا یہ لفظ موجود ہے۔ اور پھر ایک تو ان کے مذہب میں روایات متواتر ہیں، پھر یہ ہے کہ ان کے ائمہ کی تصریح ہے، ان کے جو ذمہ دار علماء ہیں وہ تصریح کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تحریف ہے۔ روایات بھی متواتر اور ان کے ائمہ کی تصریح بھی موجود ہے، اقرار بھی موجود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک روایت متواتر نہ ہے، ایک روایت متواتر ہو، کیونکہ ہمارے ہاں قرآن متواتر ہے۔ جب قرآن متواتر ہے تو ایک روایت لائے متواتر جو تحریف پہ دلالت کرتی ہو، اور ہمارے کسی امام نے کہا ہو کہ یہ مثبت تحریف ہے۔ اور یہ تو خواہ کی ایک پنگا بازی ہے کہ جب سورج نکلا ہوا ہو، اس کے سامنے کوئی موبائل کی لائٹ جلائے یا دوسرے دیا سلائی جلانے کی کوشش کرے، اسے لوگ گدھئی کہیں گے، تو ہم اسے رابطی کہتی ہیں۔ تو قرآن جو ہے جو متواتر ہے، اور اخبار احاد میں جو کچھ ہے وہ تو تعریف ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ تعریف اگر ثابت ہوگی تو پھر اس کے لیے تواتر شرط ہے، کیونکہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ تو جب تک ہمارے مذہب میں متواتر چھوڑو، خبر واحد بھی تعریف کی نہیں ہے، کسی امام نے تصریح کی ہو کہ یہ تعریف ہوئی ہے، تو ان کے ہاں دونوں چیزیں ہیں کہ روایات بھی متواتر ہیں، تواتر کا قول بھی ان کا اپنا موجود ہے، اور پھر اس تواتر سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ تحریف، یعنی قطعی دلالت ہونا بھی ان کے ہاں مسلم ہے، قطعی ثبوت ہونا بھی ان کے ہاں مسلم ہے۔ اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی روایت جو قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالت بھی مسلم ہو وہ ذرا لائیں، لیکن وہ کوئی بھی موجود نہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ جس نسخ 20 آیات یا 4 یا 5 یا کوئی نہیں، تو وہ ایک خاص قسم کا نسخ ہے، اور وہ کیا ہے کہ تلاوت باقی ہو اور حکم منسوخ ہو۔ اور روافض جو معارضہ میں پیش کرتے ہیں، تحریف پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ دوسری دو قسمیں نسخ کی، یہ نہیں ہے۔ جی مدثر علی پنڈی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ والی حدیث اپنے عموم پر ہے، اس پر حوالہ درکار ہے۔ ماشاءاللہ مدثر بھائی، ہر بات اصول سے کرنی چاہیے، حوالے تو میں کہیں دکھا دوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر کسی مدرسہ میں پڑھا ہے مدثر بھائی تو نور انوار دیکھ لینا، حسامی دیکھ لے، توضیح طلبی دیکھ لے کہ ادات عموم میں سے ایک کل بھی ہے۔ کل بھی کس ہے؟ ادات عموم میں سے۔ جب لفظ کل کا ہے ادات عموم کے لیے اور نبی کا فرمان ہے، تو اس سے مزید حوالہ بھی چاہیے، پیغمبر کے فرمان کی تصدیق کے لیے اور حوالہ چاہیے۔ کل بدعت ضلالہ۔ آج یہی مصیبت ہے کہ لوگوں کا قرآن پہ بھی ایمان نہیں، نبی کے فرمان پہ بھی۔ قرآن پیش کرو تو کہتے ہیں بزرگ پیش کرو، حدیث پیش کرو تو حوالہ چاہیے۔ بھائی کل تو ہے اپنے عموم پر، حوالہ بھرمار ہے، شاشی، نور انوار، حسامی، مبسوط، سرخسی، ہاں آگے چلتے جاؤ، جتنی بھی اصول حنفیہ کی کتب ہیں، منار دیکھیں،
اور شروحات دیکھیں، سب کشف الاسرار دیکھیں، سب میں یہ حوالہ موجود ہے کہ کل عموم کے لیے ہوتا ہے اور عام کی تخصیص کے لیے دلیل چاہیے، عموم کے لیے دلیل نہیں ہوتی، وہ تو ہے ہی عام، کہتے ہیں عموم کے لیے دلیل دو، بھائی دلیل خصوص کی چاہیے، ہم کہتے ہیں اس عموم کی تخصیص کر لاؤ۔ باقی رہ گیا حوالہ، تو میں نے جو سابقہ گفتگو تھی اس کو آپ توجہ سے سن لیں، وہاں پر امام احمد کی جو عبارت پیش کی اہل سنت کا اصول، اسی طرح امام ابو حنیفہ کی عبارت پیش کی اہل سنت کا اصول، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کی جس میں یہ لفظ آ رہے ہیں ارآہ الناس حسنا کل بدعۃ ضلالہ وارآہ الناس حسنا، یہ امام مروزی کی کتاب السنہ میں صحیح و سند روایت موجود ہے، اور بھی کتب میں ہے کہ وہاں نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے بدعت حسنہ کہتے ہوں۔ پھر میں نے امام مالک کا حوالہ دیا تھا شاطبی کا، تو اس میں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنہ، تو وہاں پر بھی یراہا حسنہ۔ پھر میں نے وہاں علامہ ابن رجب حنبلی کا حوالہ دیا تھا فتح الباری شرح بخاری کا، ایک ابن حجر کی ہے ایک ابن رجب کی ہے، ابن رجب حنبلی ہے، اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ یہ اپنے عموم پہ ہے، اس میں کوئی مخصص نہیں۔ اسی طریقہ سے امام شاطبی نے الاعتصام میں تصریح کی ہے کہ یہ کلو بدعہ، یہ حدیث اپنے عموم پہ ہے، تو ہمیں ان حوالوں کی ویسے ضرورت نہیں ہے۔ اب جو اس کی تخصیص کرنا چاہتا ہے وہ حوالہ لائے، حوالہ بھی کس کا؟ مولوی کا نہیں، ہم حدیث پیش کر رہے ہیں تو حدیث لائے مخصص، کس حدیث سے؟ باقی رہ گیا، میں نے بیان کر دیا تھا کہ وہ جو من سن فی الاسلام سنتن، وہ تو میں نے پس منظر بیان کیا، وہ سنتن حسن ہے، بدعتن حسنہ نہیں ہے۔ ہاں جی چلو۔ محمد شعیب نمائندہ شجر ٹی وی سوال کرتے ہیں کہ کیا محض درست عقائد رکھنے والا ایمان کی تکمیل کر سکتا ہے؟ ایمان کا دار و مدار صرف عقائد پر ہے یا معاملات بھی ایمان کی شرط ہیں؟ اگر معاملات درست نہ ہو تو کیا عقائد نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ یہ سوال تو بہت اہم کیا ہے بھائی محمد شعیب صاحب، لیکن سوال تھوڑا لمبا کیا ہے۔ ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے معاملات کی درستگی ضروری ہے، یعنی میرا خیال ہے یہی پوچھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کی اچھی طرح وضاحت سمجھ لیں، ایک ہے نفس ایمان، تو نفس ایمان تو درستگی عقائد کا نام، اور ایک ہے کمال ایمان۔ اہل سنت کے ہاں دو چیزیں چلتی ہیں، ایک نفس ایمان ہے، ایک کمال ایمان ہے۔ الایمان المنجی، کامل نجات کا جو سبب ہے، تو جو نفس ایمان ہے تو وہ اس کا تعلق صرف عقائد کے ساتھ ہے، اور جو ایمان کامل ہے تو اعمال کی درستگی، معاملات کی درستگی، اخلاقیات کی درستگی، یہ ایمان کامل کا جز ہے، نفس ایمان کا جز نہیں ہے، تزیینی جز ہے، تزیین ایمان کا، کمال ایمان کا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ عقائد یہ بنیاد ہے، جب ایک آدمی کا عقیدہ صحیح ہو گیا تو اب اس کو خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو سے، اے ایمان والو تم نے نماز پڑھنی ہے، اے ایمان والو تم نے زکوٰۃ دینی ہے، اے ایمان والو تم نے آپس میں محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کے مالی حقوق ادا کرنے، یہ سب ایمان والے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ایک ہے نفس ایمان، حقیقت ایمان، حقیقت ایمان یہی ہے کہ عقیدے صحیح ہو، اور کمال ایمان میں اعمال، اخلاق، معاملات سب داخل ہیں جو ہر مومن کے لیے ضروری ہیں۔ بالفاظ دیگر کہ جو فاسق مومن ہے، معاملات میں گڑبڑ کر رہا ہے،
اعمال میں گڑبڑ کر رہا ہے، عقیدہ صحیح ہے لیکن اخلاق، اعمال اور معاملات میں گڑبڑ کر رہا ہے تو یہ فاسق ہے۔ اور فاسق جو ہے یہ پرخطر راستے پہ، اس میں ایک یہ بھی احتمال اور خدشہ موجود ہے کہ بعض ایسے فسق ہے کہ ایمان پہ موت بھی نصیب نہ ہو۔ تو کمال ایمان لانا نہیں، ایمان بچانا بھی ہے۔ من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، یعنی آخر تک عقائد کی درستگی۔ تو ایک تو اس کا جو خاتمہ ہے وہ خطرے سے خالی نہیں، دوسرا صرف عقیدہ صحیح ہے اور فسق و فجور معاملات، اخلاق، اعمال میں ہیں، تو پھر یہ کیا ہے، مومن تو ہے لیکن کمال ایمان نہیں۔ نجات ہوگی کب پتہ نہیں،